بنو امیہ زوال خلافت راشدہ۔ باب نمبر 13 عباسی خلافت یا ملوکیت۔ فرات کے کنارے عذاب کی جنگ میں بنو امیہ کا تختہ الٹ چکا تھا۔ مروان بن محمد کا سر قلم ہو چکا تھا۔ بنو ہاشم کے عباسی علمبرداروں نے اعلان کیا، اب خلافت صرف آل رسول کے ہاتھ میں ہوگی۔ امت مسلمہ نے سکھ کا سانس لیا۔ لوگوں کو امید تھی کہ خلافت راشدہ کے اصول جو بنی امیہ کی ملوکیت نے رون ڈالے تھے اب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ابو العباس الصفاح انتقام کی خلافت۔ عباسی خلافت کا پہلا خلیفہ ابو العباس تھا۔ الصفاح یعنی خون بہانے والا، یہ لقب خود اس نے اپنے خطبہ خلافت میں اختیار کیا تھا۔ اس کے الفاظ تھے، میں بنو امیہ کے تمام ظالموں کا خون بہا لوں گا۔ جو ہمارے حق کے خلافت پر ڈاکہ ڈالے گا اسے دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی۔ دمشق میں بنو امیہ کے تمام مخالفین نے الصفاح کی بیعت کی، مگر خلافت راشدہ کی جگہ ایک خاندانی ملوکیت نے ہی روپ بدلا۔ خلافت راشدہ کا خواب جو پھر ٹوٹ گیا۔ بنو عباس کے شروع میں ایسا لگا کہ خلافت کے اصول بحال ہو رہے ہیں۔ بنو امیہ کے مظالم کا احتساب ہوا۔ بیت المال کی بندر بانٹ پر روک لگی۔ موالی یعنی غیر عرب مسلمان کو عزت و وقار ملا، لیکن جلد ہی عباسی خلفاء نے محسوس کیا کہ حکومت تلوار کے بغیر نہیں چل سکتی۔ خلافت کے اصول اقتدار کے کھیل میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ابو العباس نے جیسے ہی بنو امیہ کا صفایہ مکمل کیا، خاندان عباسی کے مفادات مقدم ہو گئے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کے دعوے زبانوں تک رہ گئے۔ ابو جعفر المنصور خلافت کا سیاستدان۔ الصفاح کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر المنصور خلیفہ بنا۔ یہ شخص غیر معمولی ذہانت، سیاسی چالاکی اور سخت گیر حکمرانی کے لیے مشہور تھا۔ ابو جعفر المنصور نے نمبر 1 خلافت راشدہ کی عوامی شرعیت کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ نمبر 2 مخالفین پر جاسوسی کا نظام مسلط کیا۔ نمبر 3 فقیہان دین کو دربار کا غلام بنانے کی کوشش کی۔ نمبر 4 بغداد شہر کی بنیاد رکھی، جہاں خلافت کو محلات کا اسیر بنایا گیا۔ امام جعفر صادق علم و تقوی کی خلافت کا نمونہ۔ اسی دور میں امام جعفر صادق مدینہ میں موجود تھے۔ انہوں نے خلافت راشدہ کے اصولوں کی پاسداری کی کوشش کی، لیکن عباسی خلافت نے ان کی علمی اور روحانی خلافت کو دبانے کے لیے ہر حربہ اختیار کیا۔ ابو جعفر المنصور نے امام جعفر صادق کو دربار میں بلایا، مگر امام نے فرمایا، جو خلافت اللہ و رسول کے اصول سے ہٹ کر صرف حکومت بن جائے اس میں شامل ہونا علم کی توہین ہے۔ عباسی ملوکیت، خلافت کے نام پر تاج و تخت کا کھیل۔ وقت گزرتا گیا، عباسی خلافت جو خلافت راشدہ کی روشنی بن کر آئی تھی اب بنو امیہ کی ملوکیت سے بھی زیادہ ظالم بن چکی تھی۔ ابو مسلم خراسانی جس نے عباسیوں کو تخت دیا، اسی المنصور کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ اہل بیت پر مظالم پھر سے شروع ہو گئے۔ بیت المال درباریوں کے عیش و عشرت کا ذریعہ بن گیا۔ حکومت سیاستدانوں، فوجیوں اور وزیروں کے ہاتھوں کھیلنے لگی۔ خلافت راشدہ کا پیغام باقی رہا۔ عباسی خلافت کے محلوں میں اگرچہ خلافت راشدہ کا نظام ختم ہو چکا تھا، مگر اہل حق کی زبانوں پر یہ صدا باقی رہی، خلافت کا مقصد تخت و تاج نہیں، یہ امت کی امانت ہے جو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کے تابع ہو سکتی ہے۔ تاریخ نے دکھایا کہ خلافت راشدہ کا تصور علماء اور مجاہدین کے ذریعے زندہ رکھا گیا۔ محلات کی خلافت تو ملوکیت کا چہرہ بدلتی رہی، مگر خلافت راشدہ کا چراغ بجھا نہیں۔ ماخوذ سیر اعلام النبلہ امام ذہبی،
خلافت و ملوکیت ابوالعلا مودودی۔ اگلا باب سقوط خلافت بغداد، عباسی ملوکیت کا زوال، منگولوں کے حملے، بغداد کی تباہی اور خلافت راشدہ کی روحانی وراثت کا سفر۔